وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امام الہدا، امام المتقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر. گزشتہ جمعہ میں رزق حلال کے حوالے سے ہماری بات چیت چلی ہے. آج کی نشست میں رزق حلال کھانے کے فائدے، رزق حلال کمانے کا طریقہ، حرام اور اس کے نقصانات کے اوپر گفتگو ہوگی. رزق حلال انسان کی زندگی میں خیر اور برکت لاتا ہے، شر سے محفوظ رکھتا ہے. وہ شر کسی بھی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، گھر والوں کی شکل میں ہو، دنیا داروں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل کے اندر ہو، رزق حلال اس کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتا ہے. رزق حلال کمانے والا اور کھانے والا انسان زندگی میں پریشانیوں کا سامنا نہیں کرتا، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو وہ علیحدہ معاملہ ہے. کیونکہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا آنا یہ بھی مومن کی کامیابی کی ایک ضمانت ہے. آزمائش کا آنا کسی انسان کے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا. جب گناہ کی وجہ سے کچھ مصیبت آئے تو وہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے. گناہ نہ بھی ہو پھر اللہ کسی آزمائش کے اندر ڈالے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. اور یہ امتحان اللہ نے بارہا اپنے انبیاء سے لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. آپ قرآن کو پڑھیں، جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ان میں سب سے زیادہ اگر کسی پیغمبر کا امتحان لیا گیا
آزمائش میں ڈالا گیا تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ آپ کے رب نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کئی مرتبہ آزمائشوں میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اللہ کی توفیق سے ہر امتحان میں کامیاب نکلے۔ تو آزمائش جو ہے یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، یہ مصیبت نہیں ہوتی، یہ تکلیف نہیں ہوتی، یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ گناہ کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ سزا ہوتی ہے۔ تو رزق حلال کھانے والا، کمانے والا کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس پر اللہ کا کوئی عذاب ہے۔ رزق حلال کمانے والا انسان، اس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ دعا کے قبول ہونے کے بھی 3 اسباب ہیں، یعنی 3 طرح سے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان جو کچھ دنیا میں مانگے اور وہ اس کے لیے خیر ہو، شر اس میں نہ ہو، تو اللہ اس کو وہ دنیا کے اندر ہی عطا فرما دیتا ہے۔ انسان کوئی بھی بھلائی مانگے، وہ اس کے لیے خیر ہو، اللہ اسے دنیا کے اندر وہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دعا کے قبول ہونے کا ایک پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ انسان دنیا میں مانگے وہ تو اس کو نہ ملے، لیکن اس کے متبادل کچھ اور مل جائے جو انسان نے مانگا ہی نہ ہو۔ اس نے مانگا کچھ ہے، اسے ملا کچھ اور ہے۔ یہ بھی دعا کے قبول ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے کہ انسان جو کچھ اللہ سے مانگ رہا ہے وہ اپنی طرف سے اسے خیر سمجھ کر مانگ رہا ہے، لیکن اللہ اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز اس انسان کے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ تو جو چیز انسان کے لیے صحیح نہ ہو، اگرچہ انسان اسے اپنے لیے صحیح سمجھ رہا ہو، اللہ اس کے متبادل کچھ اور عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں کیا چیز بہتر ہے انسان کے لیے، انسان اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ یا پھر ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ اس چیز کو بھی عطا نہ فرمائے، اس کے متبادل بھی کوئی چیز عطا نہ فرمائے، اس انسان کے اوپر آنے والی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اللہ دور فرما دیتا ہے۔ یہ بھی دعا کے قبول ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ یا تو وہ چیز مل جائے جو انسان نے دنیا میں مانگی، یا پھر اس کے متبادل کوئی شے مل جائے، یا اللہ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت، پریشانی ٹال دے۔ اور تیسرا طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان نے مانگا وہ بھی اس کو نہیں ملا، اس کے متبادل بھی کچھ نہیں ملا، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت بھی اس پر سے نہیں ٹلی، البتہ وہ دعا اس انسان کے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ جب کل قیامت کے دن انسان اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، جہاں اس کے نیک اعمال ہوں گے، وہاں ایک بہت بڑا ذخیرہ، بہت بڑا اجر کا پہاڑ اس انسان کو نظر آ رہا ہوگا۔ وہ اللہ سے پوچھے گا کہ یہ تو میرے نیک اعمال ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اسے جواب دیا جائے گا، یہ وہ تمہاری دعائیں ہیں جو تم دنیا میں مانگا کرتے تھے، لیکن وہ دنیا کے اندر تمہاری دعائیں پوری نہیں کی گئیں، تمہیں وہ چیزیں میسر نہیں آئیں، تمہیں وہ نہیں ملیں، ہم نے آخرت کے اندر تمہارے لیے وہ ذخیرہ کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس دن انسان کہے گا کاش دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج ساری میری یہاں آخرت کے لیے ذخیرہ ہو چکی ہوتی۔ تو رزق حلال کمانے والا، کھانے والا انسان، اس کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ وہ قبول ہونے کی کئی ایک طریقے ہیں جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور یہ بات سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ میں جب اللہ سے دعا کروں تو اللہ میری دعا کو قبول فرما لیا کرے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، ذرا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں، جن لوگوں کی پرورش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، یعنی جن کی تربیت
جن کی دینی تعلیم و تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، بھلا وہ لوگ زندگی میں کبھی حرام کھا سکتے ہیں؟ وہ بھوکے مر جانا گوارا کرتے تھے، حرام کی طرف جانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ ہر صحابی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو کہتا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یعنی جب بھی حضور سے کوئی صحابی گفتگو کرنے لگتا تو سب سے پہلے ادب کا ایک طریقہ تھا اور یہ مقام و مرتبہ دینے کا ایک طریقہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ، میرا کنبہ قبیلہ آپ پر قربان ہو۔ یہ بات سعد بن ابی وقاص بھی کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی جماعت میں سے یہ پہلے صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن ابی وقاص سے ملتے تو فرماتے، اے سعد، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اکبر کبیر۔ سارے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اور حضور حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرما رہے ہیں، جب بھی گفتگو فرماتے سعد، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں، اللہ میری دعا کو قبول کیا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سعد، تم مجھے ایک بات کی ضمانت دو، میں تمہیں دعا کے قبول ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا ضمانت؟ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی حرام نہیں کھاؤ گے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کسی صحابی کے لیے یہ محال نہیں ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہو اور وہ صحابی اپنی زندگی کے اندر اپنی خوراک میں، اپنے مال میں حرام کو شامل کرے۔ کسی صحابی کے لیے محال نہیں ہے۔ جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو اور جنہوں نے براہ راست دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہو، وہ کبھی بھی حرام کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ لیکن پھر بھی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ساتھ تم مجھے ضمانت دو، تم آج کے بعد حرام نہیں کھاؤ گے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، تم جو بھی دعا اللہ سے کرو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا، اللہ کے رسول، میں زندگی میں کبھی حرام نہیں کھاؤں گا۔ یہ نہیں فرمایا حضور میں تو پہلے بھی حرام نہیں کھاتا ہوں، یہ تو حضور بھی جانتے تھے کہ سعد حرام نہیں کھاتے، مگر ادب کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا حضور میں پہلے بھی حرام نہیں کھاتا ہوں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی حرام نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ نے فرمایا سعد جاؤ، میں ضمانت دیتا ہوں تم جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ اور پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی کوئی دعا کرتے اللہ قبول فرماتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو دعا کے قبول ہونے کی بہترین شرط کیا ہے؟ انسان رزق حلال کماتا ہو۔ اور بھی بہت ساری شرائط ہیں، انسان کا عقیدہ، انسان کا اخلاص، ایمان، سب کچھ، لیکن ہماری رزق حلال پہ بات چل رہی ہے تو اس لیے ہمارے موضوع کے اندر یہ بات شامل ہے۔ یہی سعد بن ابی وقاص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا۔ ابو بکر صدیق کے دنیا سے جانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر سال حج کے موقع پر دنیا بھر میں جہاں جہاں اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے ہوتے تھے، گورنر کسی بھی قسم کا کوئی عہدہ کسی بندے کو دیا ہوا ہوتا تھا تو اس بندے کے لیے ضروری ہوتا تھا وہ حج کے موقع پر اپنے پیچھے کسی نائب کو مقرر کرے اور خود حضرت عمر کے پاس حج کے موقع پر حاضر ہو، تاکہ پورے سال کا ریکارڈ ان سے طلب کیا جا سکے کہ تم نے پورے سال اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں کس طرح نظام کو چلایا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس قدر بہترین صحابی اور اس قدر بہترین انتظام کو سنبھالنے والے صحابہ،
سعد بن ابی وقاص کو بلایا. پھر صرف گورنروں کو نہیں بلایا جاتا تھا کہ گورنر جو مرضی کہہ دیں گے ہم مان لیں گے، نہیں، ان علاقوں کے کچھ لوگوں کو بھی بلایا جاتا تھا تاکہ وہ آ کر اپنے گورنروں کے متعلق گواہی دے سکے. اور لوگ بھی ایسے کہ جو کسی کی خوشامد کرنے والے بھی نہ ہوں. جب سعد بن ابی وقاص کی باری آئی پیش ہونے کی تو کوفے کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے عمر، سعد نے اپنی صفائی پیش کر دی لیکن میری بات سنیے، سعد جھوٹا آدمی ہے، معاذ اللہ استغفر. یہ جنگ میں خود شامل نہیں ہوتا، ہمارے بچوں کو ہمیں جنگ میں شامل کرتا ہے، ہماری جانیں چلی جاتی ہیں، سعد اپنے آپ کو جنگ میں پیش نہیں کرتا. دوسرا الزام لگایا، یہ فجر کی نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتا، عشاء کی نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتا. تیسرا، جب مال تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو یہ اپنوں کو نوازتا ہے اور عام لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ 3 بڑے بڑے الزام تھے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. لگانے والے کون ہیں؟ کوفی. اللہ اکبر کبیرہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سعد کیا کہتے ہو ان کے متعلق؟ کہنے لگے امیر المومنین، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا آپ مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تم سے یہ امید نہیں ہے کہ تم اس طرح کا کام کرو گے. اچھا یہ بتاؤ تم ان کو نماز کس طرح پڑھاتے ہو، بالخصوص عشاء کی نماز تم کیسے پڑھاتے ہو؟ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اللہ کے اے امیر المومنین، اللہ کی قسم میں ان کو ساری نمازیں اسی طرح پڑھاتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہے. میں فجر میں یہ صورتیں پڑھتا ہوں، عشاء میں یہ صورتیں پڑھتا ہوں، مغرب میں یہ پڑھتا ہوں، میں اس طریقے سے ان کو نماز پڑھاتا ہوں، اور مجھے اللہ کی قسم میں ان کو ویسے نماز پڑھاتا ہوں جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہے. آپ نے فرمایا سعد، مجھے تم پر پہلے بھی اعتبار تھا، اب بھی ہے، تم سے مجھے یہ توقع ہے ہی نہیں کہ تم کوئی وہ کام کرو گے جس کی شکایت ان لوگوں نے کی ہے، لیکن یہ لوگ فتنہ پھیلائیں گے، میں آپ کو وہاں سے معزول کرتا ہوں، کوفہ سے گورنری سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ یہ لوگ فتنہ نہ برپا کریں. اس موقع پر سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اس بندے سے کہا جس نے سیدنا سعد بن ابی وقاص پر یہ الزام لگائے تھے، اور یہ جھوٹ تھا کیونکہ وہاں کھڑے ہو کر لوگوں نے گواہی بھی دی سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے کہ ان میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں کو ہوتی ہے نا بیماری، وہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی پن کرنے کی ان کو عادت ہوتی ہے. یہ مسجدوں کے اندر بھی یہ بیماری عام ہوتی ہے کہ اس کی سنی اس کو لگا دی، اس کی سنی اس کو لگا دی. یہ بیماری ہر بندے میں ہوتی ہے. سعد بن ابی وقاص نے اس بندے سے کہا اور اللہ کو مخاطب ہو کر کہا اے اللہ، اگر یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے تو اپنے ساتھ کو بہتر طریقے سے جانتا ہے. اللہ اکبر کبیر. اے اللہ، اگر یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میرے اندر وہ بیماریاں وہ برائیاں ہیں جو یہ کہہ رہا ہے تو مجھے بہتر جانتا ہے، اور اگر میرے اندر یہ بیماریاں نہیں ہیں جو یہ کہہ رہا ہے تو پھر میں تجھ سے 3 بد دعائیں کرتا ہوں. اس نے مجھ پر 3 الزام لگائے، میں تجھ سے 3 بد دعائیں کرتا ہوں اس شخص کے لیے. نمبر 1، یہ انسان لمبی عمر پائے اور ذلت و رسوائی کی عمر پائے. اللہ اکبر کبیر. لمبی عمر، حالانکہ آپ احادیث کا مطالعہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذلت اور رسوائی کی عمر سے پناہ مانگی ہے. آپ نے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ، میں اس عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں جس میں ذلت و رسوائی ہو، جس میں محتاجی ہو، جس میں کمزوری ہو، جس میں کسی کا مجھے سہارا لینا پڑے. میں اس عمر سے پناہ مانگتا ہوں. اس عمر کی بد دعا کی حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس شخص کے لیے. دوسری، یہ مسکینی کی عمر گزارے، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اور تیسری، یہ انسان جب بھی رستے کے اوپر سے گزرے آنے جانے والی کسی خاتون کو چھیڑے اور وہ اس پر لان تان کرے. اور یہ شخص، اس نے کوفے میں
سب سے طویل ترین عمر پائی، اور وہ بد دعا کے مطابق یہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی یہ آئیبرو جو ہے یہ نیچے لٹک گئیں، یہ نیچے لٹک گئیں، آنکھیں بند ہو گئیں۔ لیکن بد دعا نے اتنا اثر کیا کہ اس عمر میں بھی روڈ کے اوپر سے اگر کسی عورت کے چلنے کی اس کو آواز محسوس ہوتی تو یہ اپنی پلکوں کو یوں اوپر اٹھا کے اس کو اس طرح اس کو چھیڑتا، اور وہ اس پر لان تان کرتی، اور لوگ اس کو کہتے کہ تمہیں اس عمر میں شرم نہیں آ رہی؟ یہ کہتا کہ میرا قصور نہیں ہے، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا ذلیل کر رہی ہے۔ یعنی اس عمر میں کس کا روح دل کرتا ہے کسی کو چھیڑنے کا؟ کس کا دل کرتا ہے کسی کو ذلیل کرنے کا؟ میں ذلیل ہو رہا ہوں تو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا کی وجہ سے ہو رہا ہوں۔ تو رزق حلال کھانے والے انسان کے اوپر اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے لیے یا کسی کے لیے دعا کر دے اللہ قبول فرماتا ہے، اور اگر وہ کسی کے لیے بد دعا کر دے اللہ تب بھی قبول فرماتا ہے، بشرطے وہ رزق حلال کمانے والا ہو، رزق حلال کھانے والا ہو۔ اور رزق حلال کمانے کے بہت سارے طریقے، محنت مزدوری ہے، کوئی ہنر انسان جانتا ہے اس ہنر کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے رزق حلال کمایا جا سکتا، اپنے حلال میں حرام شامل نہ کرے۔ اگر کوئی اس کو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو وہ مکمل طریقے سے دیے ہوئے وقت پر مکمل طریقے سے ادا کرے، یہ اس کے رزق حلال کے لیے شرط ہے۔ اگر کس کی ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے اور وہ 2 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، 6 گھنٹے آرام کرتا ہے، تنخواہ پورے مہینے کی لیتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ جی میں تو کوئی رشوت نہیں لیتا ہوں، کوئی حرام نہیں کرتا ہوں، بس میں تو پورا مہینہ گزارتا ہوں اور پھر تنخواہ لیتا ہوں۔ اگر اس نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں 2 گھنٹے بھی ضائع کر دیے ہیں بغیر کسی سبب کے، اس نے اپنے حلال کے اندر حرام شامل کر دیا۔ بھلے یہ باہر سے کچھ نہ لے لیکن اس نے اپنے دیے ہوئے وقت میں سے خیانت کی ہے، خیانت کرنے کے سبب اس کا وہ رزق حلال کے اندر حرام شامل ہو چکا ہے۔ کسی کو کوئی امانت دی جاتی ہے، وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ اس انسان نے اپنی زندگی میں حلال کے اندر حرام کو شامل کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 آدمی آئے اور آ کر آپ سے سوال کیا کہ ہمیں کچھ دے دیجیے، یعنی بھیک مانگی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ان کے پاؤں سے لے کے سر تک، سر سے لے کے پاؤں تک ان کو دیکھا، اچھے طریقے سے ان کی جسامت کا، ان کے جسم کا جائزہ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو تمہیں کچھ دے دوں اور چاہوں تو کچھ بھی نہ دوں، کیا تمہارے لیے یہ بات بہتر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کلہاڑی لے، رسی لے، جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹے، گٹھڑی بنائے، اپنے کندھے پہ سر پہ رکھ کے لائے بازار میں بیچے، اس میں سے جو اس کو آمدن ملے گی وہ اس کے لیے حلال ہے، بجائے اس کے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگے۔ اللہ اکبر کبیر۔ بھیک مانگنے کو اسلام نے کیا کہا ہے؟ حرام، سوائے 3 قسم کے لوگوں کے۔ ایک وہ شخص جو بالکل صاحب مال تھا، سب کچھ اس کے پاس موجود تھا، لیکن کسی مصیبت، کسی آفت، کسی پریشانی کے اندر وہ مبتلا ہوا اور اس کا سب کچھ ختم ہو گیا اور اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاقے کے 2 معزز شخص، ایماندار شخص اس کی ضمانت دے دیں کہ ہاں واقعتاً یہ بندہ صاحب مال تھا، صاحب حیثیت تھا، لیکن کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو کر اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ بندہ بھیکاری نہیں ہے لیکن حالات کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اگر 2 بندے اس کے علاقے کے اس کی ضمانت دے دیں، یہ بندہ اس وقت تک لوگوں سے مانگ کر اپنا گزارا کر سکتا ہے جب تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے۔ پیشہ ور بھیکاری نہ ہو، مجبوری آ پڑی، مصیبت آ پڑی،
تو اس وقت تک یہ لے کے گزارا کر سکتا ہے جب تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے۔ جیسے ہی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، روزگار کمانا شروع ہو جائے، اس کا روزگار لگ جائے، اسے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے۔ اب اگر یہ مانگے گا تو یہ حرام کھائے گا۔ دوسرا، وہ شخص جو سفر میں تھا، سفر کے دوران اس کا نقصان ہو گیا، مثلاً اس کی سواری چلی گئی، جیب کٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، مال و متاع اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اتنا ایک لوگوں سے مانگ سکتا ہے جتنے میں یہ سفر کر کے اپنی منزل تک پہنچ جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ جتنی اس کو ضرورت ہے اتنا اس کے لیے مانگنا حلال بھی ہوگا، جائز بھی ہوگا، اس سے زیادہ اس کے لیے مانگنا حرام بھی ہے، اور اس کے حلال کے اندر حرام شامل بھی ہے۔ تیسرا، وہ شخص جس نے کسی کی ضمانت لی، مثال کے طور پہ دو بندوں نے لین دین کیا، اور جس نے پیسے لیے یا کوئی چیز لی، اس نے دینے سے انکار کر دیا، مکر گیا، یہ نہیں دے رہا۔ تیسرا بندہ اس کی ضمانت لیتا ہے کہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، آپ اس کو چھوڑ دو، اس کو ذلیل نہ کرو، اس کو پریشان نہ کرو، میں اس کا ضامن ہوں، اگر اس نے یہ چیز آپ کو اس وقت تک نہ دی تو وہ چیز میں دینے کا پابند ہوں، اور وہ دینے والا نہیں دیتا، مکر جاتا ہے۔ جس نے ضمانت لی ہے اس کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہ لوگوں سے مانگ کر اس کا وہ ضمانت والا وہ قرض، وہ چیز اتنی دیر تک یہ مانگ سکتا ہے جب تک اس کا وہ ضمانت والا مال پورا ہو جائے اور وہ دوسرے کو دے کر آزاد نہ ہو جائے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے بھیک مانگنا، جن کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز ہے۔ کب تک؟ جب تک یہ ضرورتیں پوری نہ ہو جائیں، اس کے بعد جو کچھ وہ کریں گے وہ حرام ہوگا۔ ہمارے یہاں عادت بن چکی ہے، کوئی کام کاج نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، بس دستے سوال، کچھ نہیں ہے جی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، بیمار ہیں، یہ وہ فلاں، مفت کی مل جاتی۔ اور واللہ بخدا آپ چلے جائیں شہر کی طرف، ہر سگنل پر چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بچے، عورتیں، مرد، اور ان میں سے 90% پیشہ ور ہوں گے، 10% اوریجنل قسم کے لوگ ہوں گے جو واقعتاً ضرورت مند ہوں گے، لیکن ان 90% نے ان 10% کا حق مارا ہوا ہے، اور لوگ ان 90% کی وجہ سے ان 10% کو بھی نہیں دیتے۔ تو رزق حلال کے اندر حرام کو شامل کر دینا یہ انسان کی تباہی کا سبب ہے۔ حرام کھانے کے کئی طریقے ہیں، سود حرام ہے، جوئے کے اندر پیسہ لگانا یا اس کے ذریعے پیسہ آنا یہ حرام ہے، شرط کے ذریعے پیسہ جیتنا یہ حرام ہے، چوری حرام ہے، زنا کے ذریعے عورت پیسہ کمائے یا قوم لوط والا بدفعلی کر کے مرد پیسہ کمائے یہ بھی حرام ہے، سود یہ بھی حرام ہے، کسی کا حق مارنا یہ بھی حرام ہے، وہ چاہے اپنی بہن کا حق ہو، اپنی بیٹی کا حق ہو، اپنے بھائی کا حق ہو، وہ اپنے پڑوسی کا حق ہو، کسی بھی طریقے سے کسی بھی شخص کا حق مارنا، وہ زمین کے اوپر قبضہ کرنے کے حوالے سے ہو، وہ جائیداد کے اوپر قبضہ کرنے کے حوالے سے ہو، وہ مال کے اوپر قبضہ کرنے کے حوالے سے ہو، وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ یاد رکھیے کہ صرف کتا اور سور حرام نہیں ہے انسان کے لیے کہ کہے جی کتے حرام ہیں ان کو کیا کھانا، سور حرام ہے کیا کھانا۔ صرف کتا اور سور حرام نہیں ہے، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرا بھی آپ کے لیے کتے اور سور سے زیادہ حرام ہے۔ حرام کی کمائی سے خریدا گیا حلال جانور بھی آپ کے لیے اتنا ہی حرام ہے جتنا حرام جانور آپ کے لیے حرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس سے کیا ہوگا، جیسے مال آ رہا ہے بس آ رہا ہے، آنا چاہیے، جتنا آئے کم ہے۔ اور جو لوگ رزق حرام کھاتے ہیں یاد رکھیے دنیا کے اندر جو ان کو سزائیں ملتی ہیں وہ سن لیجئے، آخرت کے اندر جو ہوں گی وہ تو اللہ ہم سب کو پناہ دے۔ دنیا کے اندر حرام کھانے کی جو سزائیں ملتی ہیں، نمبر 1، جو بندہ بھی، وہ میں ہوں آپ ہو کوئی بھی بندہ، جو بندہ بھی حرام کھاتا ہے وہ ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لے، کتنا؟ ایک لقمہ، زیادہ بھی نہیں، ایک روٹی بھی نہیں، آدھی روٹی بھی نہیں، ایک لقمہ حرام کا کھا لے، 40 دن تک اس بندے کی کوئی فرض نماز بھی، کوئی فرض عبادت بھی قبول نہیں ہوتی،
فرض عبادت. نماز فرض ہے کہ نہیں؟ روزہ فرض ہے کہ نہیں؟ صاحب حیثیت ہو زکوٰۃ دینا فرض ہے کہ نہیں؟ حج کے ایام ہو حج کرنے کے لیے جائے جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہو، یہ فرض ہے کہ نہیں؟ ایک لقمہ حرام کا کھانے والا 40 دن تک اس کی کوئی فرض عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتا، نفل تو پھر دور کی بات رہی. آج جو ہماری عبادتوں کے اندر کوئی لذت نہیں آ رہی، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی ویسے ہوتے ہیں جیسے نماز سے پہلے ہوتے ہیں. رمضان آتا ہے، روزے رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد بھی ہماری حالت وہی ہوتی ہے جو رمضان کے بعد بغیر ہوتی ہے. حج کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد بھی ہمارے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ کا اضافہ تو ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے اعمال اور کردار کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. وجہ حرام شامل، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ. یہ ہم میں سے ہر بندے کو سوچیں، عورت ہے، مرد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عالم ہے، جاہل ہے، امیر ہے، غریب ہے، کسی بھی قوم برادری سے تعلق رکھتا ہے، حلال کے اندر ایک لقمہ شامل کرنا بھی آپ کی ساری روزی کو، میری ساری روزی کو حرام کر دیتا. نمبر 2، اس انسان کی اولاد اس کے لیے نافرمان ہوتی ہے، اس لیے کہ جس انسان کی پرورش حرام پر ہو. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ دور سے سفر کر کے آتا ہے اور آ کر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی. دور دراز سے سفر کر کے آیا، پیدل سفر کر کے آیا، دھول مٹی کی وجہ سے اس کی حالت غیر حالت ہو چکی ہے، پہچانا ہی نہیں جا رہا کون ہے، کس حالت میں آیا. اتنا دور دراز سے سفر کر کے آیا، ہمارے لفظوں میں سمجھیے تو تھکاوٹ سے چور ہے، لباس گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، چل چل کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے. اور کہاں کھڑا ہے؟ بیت اللہ کے اندر کھڑا ہوا ہے، غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میرے یہ قبول فرما، وہ قبول فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے اس کے لیے آواز آتی ہے کہ مطعمہ حرام، اس نے آج تک جو کچھ کھایا وہ حرام. آج تک اس نے جو کچھ کھایا وہ کیا تھا؟ حرام کا مال. ومشربہ حرام، آج تک اس نے جو کچھ پیا وہ حرام تھا. وملبسہ حرام، آج تک اس نے جو لباس پہنا وہ لباس حرام کے مال کا تھا. وغذی بالحرام، حتیٰ کہ پیدا ہونے سے لے کے اب تک اس کی پرورش ہی حرام کے مال پر ہوئی ہے. فأنا یستجاب لذلک، ذرا بتاؤ اس کی دعا میں کیسے قبول کروں؟ یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ندا آتی ہے جو اس حالت میں بیت اللہ کو پہنچا. ہم تو جاتے ہیں اللہ لے جائے سب کو، تو تیار ہو کے بڑے بہترین خوشبوئیں وغیرہ ہے، احرام باندھ کے جہاز پہ بیٹھے، وہاں اترے، گاڑی پہ بیٹھے، بیت اللہ میں پہنچ گئے، آرام دہ سفر. وہ یہ سفر بھی نہیں ہے، پیدل چل کے تھکاوٹ کی وجہ سے جسم چور ہو چکا ہے، تھکاوٹ سے گرد و غبار سے جسم اٹا ہوا ہے. لیکن اتنی محنت کے بعد بھی اللہ کی طرف سے جواب کیا آ رہا ہے کہ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیری ساری پرورش حرام کی، تیری ساری زندگی حرام کے مال پر پلی بڑی گزری، تو بتا تیری دعا کیسے قبول؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا ادھر سے ادھر جا سکتی ہے، زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، میرے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات غلط نہیں ہو سکتے. تو ذرا میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم آج تک جو کچھ کماتے آئے، کھاتے آئے، کیا ہم نے کہیں حرام تو شامل نہیں کیا؟ کیا اپنے مزدور کا حق مار لیا ہو، اپنے بھائی کا حق مار لیا ہو، اپنی بہن کا حق مار لیا ہو، اپنے پڑوسی کا حق مار لیا ہو، اپنے کسی عزیز کا حق مار لیا ہو، اپنے کسی مسلمان کا حق مار لیا ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو؟ کیا ہمارے حلال کے اندر حرام شامل تو نہیں؟ اگر حرام شامل ہے سب سے پہلے توبہ کیجئے، میں بھی اور آپ بھی، ان کا حق ان کو لوٹائیے جن کا حق مارا ہوا ہے، پھر اللہ سے توبہ کیجئے اور آج سے عہد کیجئے، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہماری زندگی میں کبھی حرام شامل نہیں ہوگا.
انشاءاللہ اللہ دعائیں بھی قبول کرے گا، مصیبتیں بھی دور کرے گا، پریشانیاں بھی دور کرے گا، اور اللہ اپنی رحمتیں برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔